بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یحییٰ بن جعمر کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او معتمرین فقلنا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسالنا عما یقول هؤلاء فی القدر فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاقتنفته انا وصاحبی احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون لا قدر وان الامر انف قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر۔ یہ ایک مفصل اور غیر معمولی حدیث کی ابتدا ہے۔ یحییٰ بن جعمر روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے بحث و نظر کی ابتدا بصرہ میں ہوئی، اور جس شخص نے اس بحث کی ابتدا کی وہ معبد جہنی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تقدیر کے بارے میں بہت سی بحثیں پیدا ہونی شروع ہوئیں تو میں نے اور حمید بن عبد الرحمن نے یہ ارادہ کیا کہ ہم حج یا عمرے کے لیے جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی شخصیت موجود ہے، تو ہم ان سے جا کر یہ پوچھیں گے کہ تقدیر کے بارے میں حضور کی تعلیمات کیا ہے۔ یہ وہ پہلا دور ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جس میں مسلمانوں کے ہاں صحابہ کرام کے زمانے ہی میں بعض علاقوں میں جو نئے نئے فتح ہوئے تھے اس طرح کی بحثیں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، نئی نئی بستیاں فتح ہو گئی تھیں۔ جو آج کے بڑے بڑے ملک ہیں وہ 10-15 سال میں اسلامی حکومت کے صوبے بن گئے تھے، تو کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں لوگ پہلے سے جو کچھ بھی ذہنی پس منظر رکھتے تھے اس میں جب انہوں نے نیا دین قبول کیا تو اس پس منظر کے لحاظ سے بہت سی بحثوں میں الجھے۔ ان میں ایک یہ تقدیر کا مسئلہ بھی تھا، اور یہ پرانا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں فلسفے میں بھی بحثیں ہوتی رہی ہیں، تصوف بھی اس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہا ہے، دنیا کے مذاہب میں بھی یہ چیز زیر بحث رہی ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے بصرہ میں مسلمانوں کے ہاں اس بحث کی ابتدا ہوئی، اور ان دونوں نے یہ خیال کیا کہ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملیں، اور اس کا بہترین موقع یہ ہے کہ حج میں یا عمرے میں جاتے ہیں، وہاں کسی نہ کسی سے ملاقات ہو جائے گی، ابھی بعض صحابہ زندہ ہیں ان سے ہم پوچھیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ ارادہ کر کے گئے تو ایسا ہوا کہ ہماری ملاقات سیدنا عبداللہ بن عمر سے ہو گئی، یعنی سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر مسلمانوں کے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں جو 3 بڑے عالم ہیں ان میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، اور تیسرے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو ان سے ان کی ملاقات ہو گئی، مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے میں اور دوسری طرف سے جو میرے ساتھی تھے ہم ان کے ساتھ ہو لیے، ایک دائیں سے ایک بائیں سے، اور میرا خیال یہ تھا کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ مجھے موقع دیں گے کہ میں ہی گفتگو کی ابتدا کروں۔ کہتے ہیں کہ حوصلہ پا کر میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے یہ پوچھا کہ ابو عبد الرحمن، ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور بہت کچھ علمی گفتگویں بھی کرتے ہیں، تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا کہ قرآن مجید کے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو بہت علمی مجالس منعقد کر کے علمی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لوگ ان کی ذہانت، فطانت، ان کے سوالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تقدیر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو معاملہ بھی ہوتا ہے بس ابتدا سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی چیز طے کر دی جاتی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ دیکھو، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو ان کو یہ کہنا کہ میں اس طرح کے لوگوں سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے۔ اور عبداللہ بن عمر اس بات پر حلف اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے
تو اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اس چیز پر ایمان نہ رکھے کہ تقدیر ہے. یہ انہوں نے کہا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک اثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں ہے. ایک صحابی نے اس طرح کی بات سن کر اس پر تبصرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بات کہنا کہ جتنے معاملات بھی ہوتے ہیں وہ گویا ابتدائی سے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو یا پہلے سے کسی منصوبے کو دخل نہیں ہے، یہ بات ایمان کے منافی ہے. اور کوئی آدمی اگر اللہ کو مانتا ہے اور اس بات کو نہیں مانتا تو پھر وہ بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کے مطالعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا کے نظم کے معاملے میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بے خبر ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ دنیا میں تحریک پیدا کر کے اس کو چلا دیا ہے اور اب یہ اپنے طریقے کے اوپر چل رہی ہے. وہ اس پوری کائنات کا نظم چلا رہے ہیں، خلق بھی انہوں نے کیا ہے، امر بھی انہی کے ہاتھ میں ہے اور تمام معاملات کا وہ فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے جتنا اختیار انسان کو دیا ہے اس کی ایک حد ہے، اس دائرے میں انسان اخلاقی امور کے معاملے میں جواب دہ ہے اور یہ جواب دہی بھی اس کے ارادے کی حد تک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ارادے پر عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مداخلت ہوتی ہے. اس لیے کہ ہر ارادے کو اگر اس دنیا میں عملی جامہ پہنچنے کا موقع دے دیا جائے تو اس دنیا کے اندر ایک دن کے لیے بھی انسانوں کے لیے جینے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے معاملات کا ایک بڑا حصہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس کے بعد انسانوں کو ایک محدود دائرے میں اختیار دیا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس دائرے میں اس نے اختیار دیا ہے وہ اس میں انسانوں کے اعمال کیا ہوں گے ان سے پوری طرح واقف ہے. تو یہی پہلو ہے جس کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عمر نے زیادہ شدید رد عمل کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساری چیزوں کو مانے بغیر ایمان کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی جو بڑی مشہور حدیثوں میں سے ہے اور بڑی غیر معمولی حدیث بھی ہے. اس حدیث کا مطالعہ تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں بھی مقصود در حقیقت اس کے سوا ان کے ہاں اس کوئی نہیں تھا کہ اس میں ایمان بالقدر کا آگے ذکر ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے. یعنی اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آدمی کو کس طریقے سے اسلام اور ایمان کے حدود کو سمجھنا چاہیے اور حضور نے اس میں جو جواب دیا ہے اس میں جہاں اللہ پر ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں تقدیر پر ایمان کا ذکر بھی کیا ہے. تقدیر پر ایمان کے بارے میں جو افراط و تفریط ہمارے ہاں ہوئی ہے اور جس سے بہت سے فلسفیانہ مذاہب پیدا ہوئے ہیں ان کے تفصیلی ذکر کی تو یہاں ضرورت نہیں ہے. سادہ چند حقیقتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے. یعنی پہلی بات جو قرآن مجید نے بالکل واضح کر دی ہے اور جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی وہ یہ کہ اس کائنات کا پروردگار ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے یہ دنیا علی علم بنائی ہے. یعنی وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ دنیا کیا ہے، کیا بنا رہا ہے، کس انجام تک پہنچے گی، اس سے مقصود کیا ہے، اس میں انسانوں کو کس امتحان میں ڈالا گیا ہے اور اس کی پوری اسکیم کیا ہے. یہ ساری اسکیم قرآن مجید میں واضح کی گئی ہے. یہاں تک کہ جب فرشتوں میں اور سیدنا آدم کے مابین معاملہ ہوا ہے تو اس میں بھی اسی پہلو کو نمایاں کر دیا گیا ہے. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو ایک محدود دائرے میں اس کو کچھ اختیار دیا گیا ہے. یہ اختیار ایسا بدیہی ہے کہ اس کے لیے کسی فلسفی اور کسی حکیم سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جھانک کر بہت اچھی طرح جان سکتا ہے کہ یہ اختیار ہم کو حاصل ہے اور ہم یہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ کیا دائرہ ہے جس میں ہم کو یہ اختیار حاصل ہے. اور دنیا کے تمام معاملات جو ہم چلا رہے ہیں وہ اسی اصول کے اوپر چلا رہے ہیں. دنیا میں اگر عدل کا کوئی نظام قائم ہے، محاسبے کا کوئی نظام قائم ہے، انسانوں سے پوچھ گچھ کا کوئی نظام قائم ہے تو اسی اصول پر قائم ہے. انسان کہاں مستر ہو جاتا ہے، کہاں مجبور ہو جاتا ہے، کہاں اس کے لیے کوئی فیصلہ کرنا بجائے خود ممکن نہیں رہتا، اس کو بھی ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنے تمام معاملات کو طے کرتے ہیں. لہٰذا یہ مسئلہ جتنا سیدھا، جتنا صاف اور جتنا بدیہی ہے، اگر اس کو الجھانے کی کوشش کی جائے تو اتنا ہی زیادہ الجھ جاتا ہے. اس کو اگر انسان اپنے زاویے سے دیکھے کہ وہ اپنی زندگی جب گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ فیصلے کس بنیاد پر کرتا ہے، رائے کس بنیاد پر قائم کرتا ہے، کسی شخص کا محاسبہ کس بنیاد پر کرتا ہے، کہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا مجبور ہے اور کہاں یہ سمجھتا ہے کہ وہ مختار ہے، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کیا دائرے ہیں جس کے اندر انسان کو جواب دہ ہونا ہے اور کیا دائرے ہیں جس میں اس کو جواب دہ نہیں ہونا. ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ہم نے اپنی پیدائش کا فیصلہ خود نہیں کیا،
ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ ہم میں سے کسی نے اپنے والدین کا انتخاب خود نہیں کیا، اپنے وطن کا انتخاب خود نہیں کیا، یہ زندگی کتنی ہے اس کا انتخاب خود نہیں کیا، شکل و صورت کیا ہے اس کا انتخاب خود نہیں کیا، صلاحیتیں کیا ہیں اس کا انتخاب خود نہیں کیا. یہ چیزیں ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر کے دے دی گئی ہیں. لیکن ہمارے اندر جو ایک اخلاقی وجود ہے، ایک مورل بینگ ہے، وہ ہمارے اختیار میں ہے، اور ہم بہت اچھی طرح اس بات کا شعور رکھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ انسان کے اندر الہام کی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور انسان اس کے پورے شعور کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، خیر کا راستہ اپنانا ہے یا شر کا راستہ اپنانا ہے. اس کے بعد اس کو عمل کرنا ہوتا ہے. عمل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اگر تو کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مجموعی حکمت کے خلاف اس کا عمل نہیں ہوتا، تو وہ عمل بھی ہو جاتا ہے اور انسان اپنے اختیار کو روبہ عمل کر لیتا ہے. لیکن اللہ کی حکمت کا اگر اقتضا یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز روک دی جائے تو اس کو روک بھی دیتا ہے. ہم روزانہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سادہ حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. لیکن اگر اس سادہ حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے بجائے اس کو الجھنوں میں اور خدا تعالیٰ کے معاملے میں اس کی قدرت اور علم کے حدود طے کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس کا فیصلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. یہ مختصر بات ہے جس کو یہاں تمہید میں سمجھ لیجئے. اس کے بعد جب حدیث پڑھی جائے گی تو اس کی بہت سی تفصیلات اس میں زیر بحث آئیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.